اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ والی بات پڑھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی کس طریقے سے حفاظت کی اور کس طرح مختلف مصاحف کے نقول تیار کر کے مختلف شہروں کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا کہ قرآن مجید کو رسم عثمانی کے علاوہ کسی اور طریقے سے لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے سے لکھے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن مجید کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھنی ہے کہ قرآن مجید میں جو نقطے لگے ہیں، پہلے نقطے نہیں تھے ہوتے، اسی طریقے سے زبر زیر پیش یہ نہیں ہوتی تھی، یہ زبر زیر پیش کس نے لگائی ہے، اسی طریقے سے جو قرآن مجید کے 30 پارے ہوئے ہیں، یہ 30 پارے کس طریقے سے بنے ہیں، اسی طریقے سے جو رکوع کے اندر 540 رکوع ہیں، یہ والی تقسیم کس نے کی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ لیکن شروع کے اندر قرآن مجید کے جو نسخے تھے وہ نقطوں سے، زبر زیر پیش سے خالی تھے، اس لیے جو اجمی لوگ تھے ان کو قرآن مجید پڑھنے کے اندر دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ جب اسلام یہ اجمی ممالک کے اندر پھیلا ہے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس میں نقطوں کا اضافہ کیا جائے اور اس میں حرکات، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو حرکات کہا جاتا ہے، ان کا اضافہ کیا جائے تاکہ تلاوت کے اندر آسانی ہو سکے۔ تو اسی مقصد کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے جن کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نقطوں کی۔ دیکھیں جو عربی لوگ تھے ان میں نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا اور پڑھنے والے اس قدر عادی ہوتے تھے کہ بغیر نقطوں کے بھی وہ تحریر پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں کرتے تھے، اور سیاق و سباق کی مدد سے جو مشتبہ حروف تھے ان کے اندر بھی آسانی کے ساتھ امتیازی پیدا کر لیتے تھے۔ خاص طور پر قرآن مجید کے معاملے میں تو کسی قسم کے اشتباہ کا امکان بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ کتابت کے اوپر نہیں ہے، اس کا جو دار و مدار تھا وہ شروع کے اندر حافظے کے اوپر تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عالم اسلام کے مختلف علاقوں کی طرف جو قرآن مجید کے نسخے روانہ کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو کہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر بھی سکھاتے تھے۔ اچھا، اب اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ قرآن مجید کے نسخے پر سب سے پہلے نقطے کس نے ڈالے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسد دولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا۔ یہ وہی حضرت ابو الاسد دولی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ایک قول کے مطابق فن نحو کے بھی موجد ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین کے تحت یہ والا کام سر انجام دیا گیا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا زیاد بن ابی سفیان اس نے یہ والا کام کروایا تھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ والا جو کارنامہ ہے حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، یحییٰ بن یعمر سے اور نصر بن عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ والا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، میں نے سارے قول آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں حرکات کی۔ دیکھیں نقطوں کی طرح جو شروع میں قرآن مجید کے اندر حرکات، زبر زیر پیش یہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب اس میں روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے حرکات کس نے لگائی ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حرکات والا کام ہے یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابو الاسد دولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور نصر بن عاصم لیثی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کروایا ہے۔ اس سلسلے میں اگر تمام روایات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ حرکات سب سے پہلے حضرت ابو الاسد دولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضع کی تھی، لیکن یہ جو حرکات حضرت ابو الاسد دولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضع کی تھی یہ اس طرح نہیں تھی جس طریقے سے آج کل مروجہ ہیں کہ زبر کے لیے اوپر لائن لگائی جاتی ہے، زیر کے لیے نیچے لائن لگائی جاتی ہے، اور پیش کے لیے اس طریقے سے گول دائرہ سا بنایا جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زبر کے لیے ایک اس طریقے سے اوپر نقطہ لگا دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی زبر کی، اور اسی طریقے سے جو تنوین تھی، تنوین کے لیے 2 نقطے لگا دیتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر زیر بتانا ہوتا تھا تو زیر کے لیے نیچے نقطہ لگتا تھا، اور اگر پیش بتانی ہوتی تھی تو پیش کے لیے حرف کے آگے نقطہ لگتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر زیر بتانی ہے تو زیر کے لیے ایسے نیچے نقطہ لگا دیتے تھے، اور اگر پیش بتانی ہے، اب یہ حرف ہے، مثال کے طور پہ میں یہ کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ صاد ہے، تو یہاں پہ اگر پیش بتانی ہے نا، صاد پیش سو، تو یہ پیش کے اس طریقے سے نشانی لگاتے تھے
بلکہ اس کے بعد اس طریقے سے حرف کے آگے نقطہ لگا دیتے تھے۔ تو اسی طرح 2 زبر کے لیے 2 نقطے اوپر لگا دیتے تھے، 2 زیر کے لیے 2 نقطے نیچے لگا دیتے تھے، 2 پیش کے لیے 2 نقطے حرف کے بعد یہ لگا دیتے تھے۔ تو یہ والی ترتیب ہوتی تھی۔ تنوین کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور زبر زیر پیش کے لیے بھی یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد خلیل بن احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ اور تشدید کی علامات یہ مقرر کی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر سے، نصر بن عاصم لیثی سے اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، ان حضرات سے یہ فرمائش کی کہ نقطے اور زبر زیر پیش یہ اکٹھے قرآن مجید کے اوپر لگائے جائیں۔ تو جب یہ والی فرمائش کی گئی ان حضرات سے، تو اس وقت جو زبر زیر پیش کے لیے پہلے نقطے ہوتے تھے، ان نقطوں کے بجائے پھر زبر زیر پیش کے لیے موجودہ علامتیں ہوئی کہ زبر کے لیے یہ، اور زیر کے لیے یہ، اور پیش کے لیے یہ، اس طریقے سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تاکہ حروف کے جو ذاتی نقطے ہیں ان سے التباس نہ لازم ہے، پتہ نہ چلے کہ یہ، اب مثال کے طور پہ ضاد ہے، اب ضاد کا اپنا نقطہ بھی ہے، اگر آپ نے یہ جو نقطے کے ذریعے سے زبر بتانا ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ صاد ہے یا ضاد ہے۔ تو اس طریقے سے زبر زیر پیش کے لیے جو موجودہ حرکات ہیں ان کو وضع کیا گیا، اور آج تک اسی حرکات کے مطابق قرآن مجید لکھا ہوا یہ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں احزاب کی۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت قرآن مجید کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی۔ اس مقدار کو منزل کہا جاتا ہے، حزب کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پورے قرآن مجید کی کل 7 منزلیں ہیں، یا کل 7 احزاب ہیں، جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی بھی بعض نسخوں کے اندر یہ ملتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں قرآن مجید کے جو 30 اجزاء ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، یہ کس طریقے سے تقسیم ہوئی ہے۔ لیکن جو قرآن مجید 30 اجزاء میں تقسیم ہے، جنہیں 30 پارے بھی کہا جاتا ہے، یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ معنی کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے، بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات ابھی ادھوری ہوتی ہے، لیکن جو پارہ ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مصاحف کی نقل کروائی تھی تو اس وقت انہیں 30 مختلف صحیفوں کے اندر نقل کیا تھا، تو لہذا اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے اسی زمانے سے چلتی ہوئی آج تک آ رہی ہے، لیکن کوئی باقاعدہ واضح طور پہ دلیل اس بارے میں نہیں مل سکی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ عہد صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں یا تبع تابعین کے دور میں تعلیم کی سہولت کے لیے یہ والی تقسیم کی گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے جس طریقے سے 30 پاروں میں قرآن مجید تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں اخماس اور اعشار یہ بھی ہوتے تھے۔ اب اخماس اور اعشار کیا ہوتے تھے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے نسخوں میں ایک اور علامت کا بھی رواج تھا، وہ یہ تھا کہ ہر 5 آیتوں کے بعد حاشیے پر لفظ خمس لکھ دیا جاتا تھا، خ میم سین، اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے ہر 10 آیتوں کے بعد لفظ عشر یہ لکھ دیا جاتا تھا۔ خمس کہتے ہیں 5 کو اور عشر کہتے ہیں 10 کو۔ جو پہلی قسم کی علامتیں ہوتی تھی، یعنی جو 5 آیتوں کے بعد لکھا جاتا تھا خمس، اس قسم کی علامات کو اخماس کہا جاتا تھا، اور جو دوسری قسم کی علامت ہوتی تھی، یعنی 10 آیتوں کے بعد جو عشر لکھا جاتا تھا یا عین لکھ دیا جاتا تھا، اس قسم کی علامت کو اعشار یہ کہا جاتا تھا۔ علماء متقدمین میں اس بارے میں بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض حضرات ان علامتوں کو جائز قرار دیتے تھے اور بعض حضرات ان علامتوں کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یقینی طور پر یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ یہ علامتیں سب سے پہلے کس نے لگائی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا جو موجد تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے عباسی خلیفہ مامون نے اس کا حکم دیا تھا، لیکن یہ دونوں قول درست معلوم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اعشار کا تصور یہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مصحف میں اعشار کا نشان ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ جو اخماس کی علامتیں تھیں یا اعشار کی علامتیں تھیں، یہ تو بعد کے اندر متروک ہو گئیں، لیکن ایک اور علامت تھی رکوع کی، یہ والی علامت جو تھی وہ بعد میں بھی باقی رہی ہے، اور اب بھی اگر آپ قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس میں رکوع کی علامت یہ آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے۔ یہ جو رکوع کی علامت ہے اس کی تعیین قرآن مجید کے مضامین کے اعتبار سے کی گئی ہے، جہاں پر ایک سلسلہ کلام ختم ہوا ہے، ایک مضمون ختم ہوا ہے، دوسرا مضمون شروع ہوا ہے، وہاں رکوع کی علامت حاشیے میں اس طریقے سے بنا دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ یہ کل 540 رکوع ہیں۔ اب یہ رکوع کی ابتدا اور ایجاد کس نے کی تھی، کس زمانے میں کی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی کوئی صراحتاً قول تو نہیں ملتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیت کی ایسی درمیانی مقدار کی تعیین ہے جو کہ ایک رکعت کے اندر پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پر پہنچ کر رکوع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پورے قرآن مجید کے اندر کل 540 یہ رکوع ہیں،
اور اگر تراویح کی ہر رکعت میں اگر آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ 27ویں شب میں آپ کا قرآن مجید یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی کچھ علامتوں کے بارے میں وضاحت تھی۔ زبر زیر پیش کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی طریقے سے اخماس اور اعشار کے بارے میں بات آ گئی ہے، اسی طریقے سے جو 30 پارے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لی ہے، رکوع کی علامتیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں جو وقف کرنے کی علامتیں ہیں یہ کون سی علامتیں ہیں اور کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔